ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود پروگرام عرفان دین میں حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بیوی کے حقوق اور ذمہ داریاں۔ نپولین نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ تاریخ عالم میں عورت کا کردار جنگوں میں، تجارت میں، سائنسی اور تعلیمی میدان میں ہمیشہ مسلم رہا ہے۔ یہی عورت جب بیوی بنتی ہے تو ایک کامیاب گھر میں اس کا کردار کلیدی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں شرح خواندگی تقریباً 60% کے قریب ہے، اور خواندگی سے مراد پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت مراد لی جاتی ہے۔ اس سے ایک معاشرے کی مذہبی، فکری اور تہذیبی حالت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جس میں خواتین کے ساتھ مظالم بھی ہوتے ہیں اور حق تلفی بھی ہوتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیں گے کہ بیوی کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یعنی اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے بھی مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں۔ اور کہیں فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان کے مہر خوشی خوشی دو۔ دوسری طرف عورتوں کے لیے ارشاد فرمایا، وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، یعنی اے محبوب، عورتوں سے فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ پھر سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دیں کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اوپر اوڑھ لیا کریں، تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ پاک دامن عورتیں ہیں اور انہیں آوارہ باندیاں سمجھ کر تکلیف نہ دی جائے۔ ناظرین، عورتوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو مزید سمجھنے کے لیے ہم اپنے مہمان اسکالر سے رہنمائی لیتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان ہیں مفتی عبد الرحمن صاحب اور مفتی محبوب الرحمن گولڑوی صاحب۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ قرآن میں ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ ان عورتوں سے شادیاں کرو جو تمہیں پسند ہیں، 2-2، 3-3، 4-4، ایسے ہی ہے جی۔ پھر آگے ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پہ اکتفا کرو۔ تو اس میں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ انصاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم انصاف نہیں کر سکتے تو اللہ فرما رہے ہیں بس ایک ہی شادی کرو۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو اس کی سزا کیا ہے؟ سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمہید میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ نکاح اللہ رب العزت کا بنی نوع انسان پر ایک بہت بڑا فضل اور احسان ہے جی، اور یہ وہ پاکیزہ، منظم اور محفوظ عمل ہے ٹھیک، جس کے ذریعے نسل بڑھتی ہے، جی پاک دامنی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک، اور آگے رشتے بنتے ہیں، جی اور ایک سماج اور معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، اور دنیا میں سب سے پہلا وجود میں آنے والا رشتہ وہ میاں بیوی کا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو اس تمہید کے بعد جی، اب یہ جب ایک اجنبیہ جی لڑکی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے جی، تو ظاہر ہے کہ شریعت نے کچھ ہدایات دی ہیں، کچھ تعلیمات دی ہیں۔ بالکل ٹھیک، ان تعلیمات کو فالو کرنا، ان ہدایات کی روشنی میں باہم زندگی گزارنا، جی یہ ان سب پر ضروری ہے۔ یہ صرف اخلاقی ہی نہیں
بلکہ اگر کہیں کوتاہی ہوتی ہے جی اور کسی ایک طرف سے دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے جی جی تو باقاعدہ اسلامی عدالت اس کے حق میں کھڑے ہونے اور مظلوم کو اس کا حق دلانے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ میں عرض کیا کہ یہ صرف اخلاقی حدود تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ قانونی طور پر بھی اسلامی عدالتیں اس کا حق محفوظ رکھتی ہیں کہ وہ ستم رسیدہ مظلوم جس کی حق تلفی کی گئی ہے اس کے سائیڈ پہ کھڑی ہوں اور دوسرے فریق سے اس کا حق دلائیں۔ بالکل صحیح۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حقوق عمومی طور پر بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت حقوق دو ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں، ایک حقوق العباد ہیں۔ ٹھیک۔ تو حقوق اللہ کے بارے میں اللہ چاہیں گے تو ابتداءً ہی معاف کر دیں گے، بالکل صحیح، اور اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک۔ اور اگر چاہیں گے تو ان گناہوں کی کچھ سزا دے کر بہرحال ایک جو مسلمان ہے صحیح العقیدہ ہے وہ بہرحال جنت میں جائے گا، ٹھیک، کفر اور شرک کے علاوہ ٹھیک، سب لوگ وہ جنت میں جائیں گے۔ صحیح۔ لیکن حقوق العباد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب تک وہ صاحب حق کو حق ادا نہیں کرے گا یا صاحب حق سے معافی نہیں مانگے گا، ٹھیک، اس سے معاف نہیں کرائے گا، اس وقت تک وہ حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ جب عمومی طور پر حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے کہ حقوق اللہ تو معاف کیے جا سکتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، تو پھر یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ سب سے معزز اور سب سے محترم اور سب سے اہم رشتہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ سب سے جو زیادہ قرب اور تعلق ان دو رشتوں کے درمیان ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی اور رشتے میں نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ جب یہاں حق تلفی ہوگی ملتی ہے اس میں، تو یہاں حق تلفی ہوگی تو یہاں بھی قانون حرکت میں آئے گا اور آخرت کے اندر اس کا مواخذہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں قیامت میں آئے گا کہ اس نے اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا یا ایک بیوی کا حق ادا نہیں کیا، تو قیامت میں اس حال میں آئے گا وَشِقُّهُ سَاقِطٌ، کہ اس کا پہلو مفلوج ہوگا، اپاہج ہوگا۔ اللہ، یہ علامت ہوگی کہ اس نے اپنی بیوی کی حق تلفی کی۔ وہ دیکھنے سے ہی پہچانا جائے گا کہ اس کا جرم یہ ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اس جرم کا مرتکب ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور مفتی صاحب ابھی مجھے تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ شاید ابھی اس کا فیصلہ ہونا ہے، یہ تو ابھی وہ آیا ہے نا، تو پہچانا جا رہا ہے، جس طرح اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض چہرے ایسے ہوں گے وہ سیاہ ہوں گے اس دن، بعض کے گلوں میں سانپ ہوں گے، اس طرح کی مختلف احادیث نبویہ ملتی ہیں۔ جی ظاہر ہے کہ مکافات عمل تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ جو بھی ہم یہاں کریں گے اس کا ہمیں اچھا بدلہ یا اس کی سزا، اس کا برا بدلہ ہمیں ملے گا۔ مکافات عمل ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے دنیا میں انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، تو دنیا میں جس طرح کے اعمال، جس طرح کے اقوال، جس طرح کے رویے وہ یہاں اپنائے گا وہ گویا ان کو بو رہا ہے، اور آخرت میں انہی کو کاٹے گا اور اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ بالکل ایسا۔ اللہ ہم سب گولوی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو بیوی ہے اس کے میاں کے گھر میں کیا کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ایک سوال لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ کیا جو میاں کے والدین ہیں ان کی خدمت بیوی پر واجب ہے؟ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم پروفیسر وارث محمود صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری سنو ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ کی طرح
آپ دلچسپ مضامین کا انتخاب کرتے ہیں اور مدعو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کے چینل کو اللہ رب العزت مزید عروج عطا فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلی چیز تو جو آپ نے سوال کیا ہے سر کہ گھر میں رہتے ہوئے عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ جی سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے، عورت اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں گھر کی محافظہ ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اپنے گھر کی نگہبان ہے، گھر کی حفاظت کرے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اگر اس کی اولاد ہے صحیح۔ تو اس اولاد کی پرورش اس ماں کے ذمہ ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ پھر ماں جس وقت اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے، ہم نے جس وقت تاریخ کے آئینے میں دیکھا، جی اگر پرورش کرنے والی سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا جیسی سبحان ہستی ہوں اللہ، تو جی پھر بیٹے حسنین کریمین جیسے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر پرورش کرنے والی سیدہ ام الخیر فاطمہ ہوں تو پھر بیٹا حضور محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ہوتا واہ ہے۔ واہ۔ تو یہ پہلی اس کو درسگاہ بھی کہا جاتا ہے، سبحان ماں اللہ، کی گود سبحان اللہ، کو۔ بالکل تو یہ ماں جو ہے، ماں اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں جی یا وہ لوگ جنہیں شوہر ناپسند کرتا ہو انہیں اپنے گھر میں وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، بالکل، اور اپنی عزت کا، اپنے خاندان کی عزت و وقار کا لحاظ رکھے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ عورت کے ذمہ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد عورت اگر اپنے لیے کھانا بناتی ہے، وہ اپنے اہل خانہ کے لیے کھانا بنائے، جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرات کا معمول مبارک تھا۔ حضور علیہ السلام آ کے تناول فرمایا کرتے تھے، تو ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے لیے کھانا تیار کر دیا کرتی تھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم خود بھی ازواج مطہرات کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ حضور آٹا بھی گوندھ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم خود بھی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرات بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ دیکھیں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا عمل مبارک اس طرح ہوتا تھا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ اللہ آپ کو کسی جگہ پر بھی رسوا نہیں فرمائے گا، بے شک، آپ کو کسی جگہ بھی رسوا نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ اچھائی کرنے والے ہیں، برائی کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کے حوالے سے یہ مختلف جگہ پر، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے نہ کبھی کسی خادم کو مارا، نہ کسی اپنی زوجہ کو مارا۔ سبحان تو اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا یہ عمل ہے۔ اور حضور کے ازواج مطہرات، ان کے بارے میں دیکھیں، ہماری بیٹی ہو، جی ہماری بہن ہو، تو ہم اس کو جس وقت رخصت کرتے ہیں تو ہم اس کو طور طریقہ سکھاتے ہیں کہ تم نے کیسے رہنا ہے، ٹھیک، کس طریقے سے تم نے رہنا ہے۔ لیکن قربان جاؤں ان ہستیوں پر با ادب باش کے امت کی یہ مائیں ہیں نصیر، واہ، وہ جو مائیں ہیں امت کی، ان کے بارے میں خالق کائنات خود انہیں سلیقہ سکھاتا ہے، انہیں طریقہ سکھاتا ہے کہ تم نے دہلیز مصطفیٰ پہ جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان میں اگر ہم دیکھیں، کہیں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، کہیں پہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، مرحبا ہے جلوہ زیبائے بام عائشہ، ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ۔ اور وہ جس وقت آئیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت خود انہیں طریقہ سکھائے کہ تم نے مصطفیٰ کریم کے گھر میں کس طریقے سے رہنا ہے۔ واہ واہ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم نے اپنے گھروں کے اندر ٹھہرے رہنا ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، واہ واہ، زمانہ جاہلیت کے پہلے جو بناؤ سنگار ہوتے تھے اس طریقے سے تم نے نہیں کرنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِيمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھنی ہے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور اگر تم صاحب نصاب بن جاؤ تو زکوٰۃ دیتی رہنا۔ واہ واہ، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانتی رہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ واہ، اور پھر ان ازواج مطہرات کو خالق کائنات خود طریقہ سکھا رہا ہے، واہ واہ، یعنی اور یہ کس لیے سکھا رہا ہے؟ اس لیے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سبحان اللہ، تم سے ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کی غلاظت کو دور کر کے تمہیں خوب پاک و صاف فرما دے۔ واہ واہ، یہ قانون اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے لیے بیان فرمایا،
اور ان کی ازواج مطہرات کے لیے اللہ رب العزت نے خود یہ رہنے کے طریقے انہیں بتائے واہ اور انہیں کہہ دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے رولز خود بیان فرمائے. اور جو مومن خواتین ہیں جی ان کے لیے جس وقت ہم رولز دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ٹھیک، ان کے اعمال ہیں. پھر اگر ہم سیرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا پڑھیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں تو انہیں پتہ چلے کہ ہم نے گھروں کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے سردیاں بھی ہوں، رات کو عبادت بھی کرنی ہو اور اپنے ہاتھوں سے چکی پیسیں. واہ واہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں درخواست بھی کریں کوئی میرے پاس خادمہ ہو، بالکل. تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم حکم ارشاد فرمائے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرو. اور حضور کا فرمان ہے القاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والا اللہ کو محبوب ہوتا ہے. بڑے ادب سے روکوں گا. جی بسم اللہ. بعض لوگوں کا یہ اشکال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایون جو مرد کا کھانا ہے، میاں کا کھانا ہے، یہ بھی عورت پہ واجب نہیں ہے کہ بنائے. تو یہ ارشاد فرمائیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اماں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو وہ چکی بھی پیس رہی ہیں. جی تو اس پہ تھوڑا ارشاد فرمائیں تاکہ لوگوں کو کھل کے سمجھ آ جائے کہ کس طرح انہوں نے رہنا ہے. دیکھیں جی، سیدہ کائنات جی آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم خود تلقین فرماتے ٹھیک کہ ان کے ساتھ تم نے اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا ہے. بالکل. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ سے حضور علیہ السلام خود پوچھتے کہ عثمان کو تم نے کیسے پایا ہے، تو وہ آگے سے کہتی ہیں ہم نے ان کو اچھا پایا. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے خود اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اور پھر سیدہ کائنات آپ خود چکی پیستی ہیں، اپنے ہاتھوں سے پھر وہ کھانا تیار کرتی ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ازواج مطہرات کئی احادیث مبارکہ اس حوالے سے ملتی ہیں. حضور علیہ السلام رات کو جس وقت لیٹ کہیں سے کسی کام سے آتے یا عبادت میں مصروف ہوتے تو کھانا کھانے کی طلب ہوتی تو حضور علیہ السلام خود کھانا جو اپنے ہاتھوں سے گرم بھی کر لیا کرتے تھے، کھا بھی لیا کرتے تھے. اس کا یہ مطلب ہوا پہلے پکا ہوتا تھا تو کھاتے تھے. بالکل ایسے. تو اگر یہ ازواج جو ہیں گھر میں رہتے ہوئے جو گھر کے کام ہیں وہ گھر کے کام سر انجام دیتی ہیں اور خامن جو ہوتا ہے وہ باہر کے جو کام والدین ہوتے پہ ہیں. بھی تھوڑا سا ارشاد فرما دیں تاکہ لوگوں کو ذرا واضح سمجھ آ جائے اس چیز کی جی کہ میاں کے جو والدین ہیں، جی بعض لوگ کہتے ہیں جی ان کی خدمت کرنا جو ہے بیوی ہے یا خاتون خانہ ہے اس پہ واجب نہیں ہے. اس پہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. بالکل ٹھیک. سب سے پہلا میں یہ سوال رکھوں گا کہ کیا سسر یا ساس جو ہیں کیا وہ قرابت داروں میں شامل ہیں یا نہیں. میں اس حوالے سے یہ بھی عرض کروں گا کہ صرف عورت کی طرف سے نہیں، مرد کی طرف سے بھی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے کئی فرامین عالی شان ہیں، ان میں حضور فرماتے ہیں صحابہ کو اللہ نے میرے لیے چنا، اللہ رب العزت نے میرے سسرالی رشتوں کو میرے لیے چنا. سبحان اللہ. یعنی یہ چناؤ خالق کائنات کی طرف سے ہوتا ہے. وہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں میں سے قرابت داروں میں ہمارے سسرالی رشتے بھی آتے ہیں اور ان میں سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر دو رشتوں کا ذکر فرمایا جو قرابت دار ہیں. ان میں نسبم و صہرا کے الفاظ آتے ہیں. واہ. ایک وہ رشتے ہیں جو نسبی ہیں، دوسرے وہ ہیں جو سسرالی رشتے ہیں. اب بتائیں قرآن نے ان رشتوں کو بیان بھی فرما دیا کہ قرابت داری والے جو رشتے ہیں وہ سسرالی رشتہ بھی ہے اور بالکل ٹھیک تمہارے والدین بھی نسبی رشتہ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب ان کے ساتھ اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہوا ہے تو ان کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی کا والد فوت ہو جائے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ نے ایک اعرابی کو اپنی دستار مبارک بھی دی، اپنی جو سواری تھی وہ بھی دے دی. دوستوں نے عرض کی حضور یہ آپ نے کیا عمل کیا ہے؟ یہ تو دیہاتی آدمی ہے، تھوڑی سی نعمت پر بھی خوش ہو جاتا اور آپ کو دعائیں دیتا، آپ نے اتنا اس کو نواز دیا. آپ نے فرمایا میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بہترین نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. میں یہاں پہ رک کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر والدین کے جو دوست ہوں، والد کا دوست ہو، ماں کی سہیلی ہو، ان کے ساتھ اگر بندہ حسن سلوک کرے یہ بڑی نیکی ہے تو ساس سسر کے ساتھ نیکی نہیں ہوگی. واہ واہ. سبحان اللہ.
سبحان اللہ، بال یقین یہ نیکی ہے نا، بالکل ٹھیک، تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ پھر اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے سسرال بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اپنے صحابہ کو بھی جو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، ان میں ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ تو جتنے بھی قرابت دار اس میں شامل ہوتے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو یہ لازم اور واجب نہیں ہے کہ عورت ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، لیکن ادب کا یہ تقاضا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے وَمَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم میں سے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس سے دونوں پہلو آ گئے کہ ساس سسر ہیں تو اپنی بہو پر وہ رحم کریں، ان پر شفقت کریں، اور اگر بہو ہے تو ان کے ادب و احترام بجا لائے، ان کو اگر پانی دے دیا، کھانا دے دیا، ان کے ساتھ ہنس کے بات کر لی، تو اس سے زیادہ اور کیا چیز ہوتی ہے۔ واہ واہ۔ جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ شادی کے موقع پہ جو زیور ڈالا جاتا ہے بیوی کو، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا میاں وہ واپس لے سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر وہ لے لیتے ہیں تو بیویوں کو یہ شکایت ہوتی ہے، تو اس پہ ذرا کوئی اسلامی جو نقطہ نظر ہے وہ واضح فرما دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر مہر مرد پر لازم ہے، ٹھیک، قرآن کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، بالکل، ان کو ان کا حق مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ بالکل صحیح۔ اس میں دل خراب کر کے اور اس کے اندر کوئی ایسی مجبوری سمجھ کے، اس کو کوئی بوجھ سمجھ کے نہیں، صحیح، بلکہ یہ تمہاری مردانگی اور تمہاری غیرت اور تمہارے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو خوش دلی سے وہ ادا کریں۔ بالکل صحیح۔ حتیٰ کہ قرآن ہی میں سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر معاملات نو ریٹرن پوائنٹ پر پہنچ گئے جی اور صلح کی اور باہمی اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی ساری صورتیں ناکام ہو گئیں، ٹھیک، جو قرآن نے بتائی ہیں، جی جی، کیونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ طلاق سب سے زیادہ باعث نفرت جی اللہ کے ہاں بالکل حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت والی چیز طلاق ہے، ٹھیک، تو اس لیے شریعت اس کو ناجائز سمجھتی ہے کہ کوئی آدمی معمولی سی بات پر طلاق دیتا ہے، بالکل تو صحیح، اس سے پہلے وہ مراحل طے کرے، جی پہلے واعظ و نصیحت کرے، پھر ذرا تعلقات کشیدہ کرے، صحیح، بستر الگ کرے، اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے مارو۔ ٹھیک، قرآن نے مطلقاً کہا، اللہ کے نبی نے اس کی تشریح فرمائی کہ ضرباً غیر مبرح، واہ، ایسی مار جو نشان نہ ڈالے، بالکل صحیح، زخم نہ لگائے، اس سے کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، اس سے خون نہ نکلے، صرف علامتی مار جس سے اس کو احساس ہو کہ جو مجھ پر فدا ہوتا تھا اب وہ میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے میرے اس رویے کی وجہ سے، صحیح، تو مجھے اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، اور چوتھا طریقہ جرگے کا ہے کہ ایک فیصل بڑا بوڑھا سمجھدار صلح پسند خاوند کی طرف سے ہو، ایک اس کی طرف سے ہو، ٹھیک، تو یہ بیٹھیں، مل بیٹھ کے جی سر جوڑیں اور ان کے معاملات کو دیکھ کر اس میں صلح کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر ان 4 مراحل کو عبور کرنے کے بعد بھی کوئی صورت نہیں بنتی، پھر بھی شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ تم عقل کے اعتبار سے بھی زیادہ ہو، جسمانی طاقت کے اعتبار سے بھی تم زیادہ ہو، صحیح، تو تم اس کا مظاہرہ کرو اور برداشت کرو، ٹھیک، گزارا کرو اس کے ساتھ۔ صحیح، وہ صنف نازک ہیں، ان کا عقل بھی کم ہے، ان کی قوت بھی کم ہے، ٹھیک، لیکن اگر ان مراحل کے عبور کرنے کے بعد کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو اب اس کے لیے جائز ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے طلاق دینے کی وجہ سے۔ ٹھیک، تو قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم بیوی بدلنا چاہتے ہو، اس کو فارغ کرنا چاہتے ہو اور تم نے ان کو ڈھیروں مال دیا ہے، صحیح،
لیکن اب اس کو تم فارغ کر رہے ہو، فلا تأخذوا منہ شیئا، اس مال میں سے کچھ بھی تمہیں واپس نہیں لینا، واپس نہیں لینا، بالکل ٹھیک۔ اور یہ حق مہر ہے تو پھر تو اس میں ذرا برابر بھی دوسری کوئی بات نہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اگر وہ کہتا ہے میں نے ویسے ہی دیے تھے گفٹ کے طور پر، مہر اس کے علاوہ تھا، صحیح، تب بھی ایک صاحب مروت اور ایک شریف اور معزز انسان گفٹ دے کر واپس نہیں لیا کرتا۔ صحیح۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر بڑی وعید بتائی ہے، فرمایا العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، اللہ اللہ، وہ جو اپنا گفٹ دے کر واپس لیتا ہے اس کی مثال اس کتے کی ہے جو قے کرتا ہے اور پھر دوبارہ اسے چاٹتا ہے۔ بالکل۔ تو بہرحال خاص حالات کے علاوہ اس کی مروت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ واپس نہ لے، مہر تو کسی صورت میں نہیں، اور گفٹ بھی عام حالات میں اسے واپس نہیں لینا چاہیے، الا ہے کہ خاص نشوز کی صورت میں، نافرمانی کی صورت گولڈوی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض لوگ بیویوں کو اس چیز پہ باقاعدہ تنگ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے پچھلے گھر سے، ماں باپ کے گھر سے اپنا حصہ لے کے آئیں، چلیں شریعت نے ان کا حصہ رکھا ہے، اگر وہ لیتی ہیں یا گھر والے دیتے ہیں اس کو، تو کیا وہ خامد کو دینے کی پابند ہے؟ اس پہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، خالق کائنات سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ٹھیک، تو اس میں جو بیٹیاں ہیں ان کا حصہ تو بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جو فرمایا کہ بندہ جب نکاح کرتا ہے صحیح، تو 4 خوبیاں وہ دیکھتا ہے عورت کے اندر، صحیح، یا تو اس عورت کے حسن کی وجہ سے اس سے نکاح کرتا ہے، یا اس کے مال کی وجہ سے۔ اب دیکھیں کیسے کمال کے ساتھ حضور نے بیان فرمایا، سبحان اللہ، اور یہی ہمارا انداز بھی ہے اور اسی طریقے سے ہم اپناتے بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا پہلا اس کے حسن کی وجہ سے، دوسرا پھر اس کے مال کی وجہ سے، ٹھیک، تیسرا اس کے نسب کی وجہ سے، واہ، چوتھا اس کے دین کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، اور آج دیکھیں دین کے ہم کتنا دور ہیں، اور دیندار خواتین کو ہم اپنے گھروں میں، اپنی رہائش گاہوں میں، اپنی دہلیز پہ لانا پسند نہیں کرتے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس مالدار آئیں، حسن والی آئیں، ٹھیک ہے، لیکن دین بھی ہم اپنی اولادوں کو سکھائیں تاکہ وہ آگے تربیت کرنے والی ایک معاشرے کو، ایک سوسائٹی وہ تربیت کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ جی، اب 4 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے، تمہیں چاہیے کہ تم اس سے نکاح کرو جو دین میں بہتر ہو۔ واہ واہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ لوگ نکاح کس کس وجہ سے کرتے ہیں۔ اب آئیں ایک اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے وہ غلام نقل کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، حضور نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ سبحان اللہ، حضرت انس، حضرت انس بن مالک، جن کا لقب یہ ہے صاحب النعلین والوسادۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نالین اٹھانے والے۔ ہم تو تمنا یہ کرتے ہیں نا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ ہماری تو یہ تمنا ہے، لیکن حضرت انس بن مالک کو یہ خوش نصیبی ان کو نصیب ہوئی ہے کہ ان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا تکیہ مبارک، حضور کا آسا مبارک، حضور کے نالین مبارک اٹھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے جو عزت دار فیملی کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، تو جب وہ اس سے نکاح کرتا ہے اور خود وہ صاحب عزت نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اس آدمی کو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ اکبر، وہ ذلت کی طرف جاتا ہے، وہ رسوائی کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے کفر کا کہا گیا کہ کفر میں نکاح کیا کریں۔ واہ، دوسرا، جو آدمی کسی عورت سے اس وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ اس سے اسے مال حاصل ہوگا، یہ لالچ رکھتے ہوئے، مال کی لالچ رکھتے ہوئے جس وقت وہ نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو آہستہ آہستہ فقر کی طرف لے جائے گا، وہ محتاج ہو جائے گا، اسے محتاجگی آ لے گی۔ اور اسی طریقے سے جو آدمی کسی عورت کو اس وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا نام بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کمینہ پن کی طرف لے جاتا ہے۔
اللہ دیکھیں اب کیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان، پہلے میں حضور علیہ السلام نے بتایا کس وجہ سے نکاح کرتا ہے، اس میں مال کا ذکر آیا. دوسرے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اگر مال کی لالچ رکھتا ہو تو اللہ اس آدمی کو کیا کر دے گا؟ محتاج فرما دے گا، وہ محتاج ہو جائے گا. اب جو آدمی اس وجہ سے اس نظریے کے ساتھ عورت سے نکاح کرے کہ اس کے پاس مال وراثت میں بہت زیادہ اس کے پاس وافر حصہ ہے اور وہ حصہ میرے پاس آئے گا اور اس کے نام ہوگا تو اس سے میں لے لوں گا، تو وہ جتنا مرضی کوشش کرتا رہے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. حضور کا جو فرمان ہے جو حضور نے کہہ دیا ہے سرکار دا او حکبوہا حق دی جتھے ہر ویلے ہوا آپ دا ہر لفظ زبانوں ان ہوا الا وحی یوحا. حضور نے جو کہہ دیا ہے اس نے ہونا ہے. وہ آدمی محتاجی کی طرف چلا جاتا ہے. اب دیکھیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں 3 خواہشیں ہیں. ایک خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو، خرچ رسول اللہ پہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، نظر میری ہو، رسول اللہ کا چہرہ ہو، بیٹی میری ہو، رسول اللہ کے گھر میں جائے. اب دیکھیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سسر ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے، وہ حضور علیہ السلام پہ خرچ کر رہے ہیں، حضور ہوئے داماد، حضور علیہ السلام پر خرچ کر رہے ہیں، اور یہ اس وجہ سے نہیں بلکہ وہ اس وجہ سے کہ وہ محمد الرسول اللہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پہ خرچ کر رہے ہیں. اگر سسر اپنی خوشی سے کچھ دیتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، تحفتاً اس کو دے سکتا ہے جس طریقے سے جناب سیدنا صدیق اکبر نے دیا. جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون خود کماتی ہے تو کیا وہ اپنی کمائی، اپنی تنخواہ وغیرہ اپنے پاس رکھ سکتی ہے یا اس کو خاوند کو دینا ضروری ہے؟ سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں رہے، ٹھیک، اور اس کو اپنے آپ کو وقف کرنے کی وجہ سے ہی خاوند پر نان نفقہ اور اس کی رہائش لازم ہے. بالکل ٹھیک. اگر وہ اپنے آپ کو اس کے لیے وقف نہیں کرتی اور اپنے آپ کو اس کے گھر میں پابند نہیں کرتی تو اصولاً پھر یہ مسئلہ سامنے آ جائے گا کہ کیا اس کا نان نفقہ اور رہائش کا حق باقی ہے یا ساقط ہے. صحیح. تو ابھی ضمن میں آیا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. جب ازواج مطہرات کو حکم ہے کہ اپنے گھر میں رہو نہیں، ٹکی رہو، قرار حاصل کرو. سبحان اللہ. تو ایک ہے گھر میں رہنا کہ چلے گئے آ گئے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کرنا کا مطلب ہے کہ تم ٹکی رہو، یعنی گھر میں رہو، قرار تمہیں ادھر آئے. بالکل ٹھیک. تو پھر ولا تبرجنا، تو پھر اس کے دوسرا پہلو بھی بتا دیا کہ جاہلیت کی طرح تم باہر نہیں جاؤ گھر سے. بالکل. تو عورت کی اصل جو جگہ ہے رہنے کی وہ گھر ہے، اور اسی گھر میں رہنے کی وجہ سے ہی خاوند پر اس کا نان نفقہ اور اس کی رہائش لازم ہوتی ہے. بالکل صحیح. ہاں اگر خاوند راضی ہوتا ہے جی اور کسی ایسے عمل کے لیے اسے اجازت دیتا ہے صحیح کہ جس میں اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، اس کا پردہ محفوظ رہتا ہے، اختلاط اجنبی لوگوں سے اختلاط نہیں ہوتا، ان شرائط کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو اس کو اجازت دینا بھی جائز ہے. صحیح. ورنہ اس کو اجازت دینا بھی جائز نہیں. صحیح. اور اجازت دینا جائز ہے، اور جب اجازت دینا جائز ہے تو پھر وہ اپنا کام کرتی ہے تو وہ مالک ہے. شریعت نے جس طرح مردوں کو ملکیت کا حق دیا ہے اسی طرح عورت کو بھی ملکیت کا حق دیا ہے. تو جس طرح بھی کوئی مالک مرد اپنے مملوکہ چیز میں تصرف میں خود مختار ہوتا ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا، تو اصولاً عورت بھی اپنے مملوکہ چیز میں، الا یہ کہ اس کے لیے
ایک آداب معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں تو ایسے انداز سے وہ نہ کرے جس سے ان کا آپس میں تلخی ہو، ان کا خلفشار پیدا ہو. تو محبت اور پیار سے نہ وہ اس کی مال پر نظر رکھے اور اس پر اصرار کرے، اور نہ ہی عورت اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے کہ یہ تو میں نے کمایا ہے. تو ایسے حکمت سے اور دانائی سے اور پیار اور محبت سے اور آداب کے پیش نظر ان کا چاہیے کہ وہ تصرف کریں تاکہ ان کا تعلق بھی برقرار رہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کل چونکہ نظام تھوڑا بدل گیا ہے، ماڈرن دور آ گیا ہے، تو کچھ تو عورتیں اس طرح جاب وغیرہ کرتی ہیں، ان کے یہ مسائل ہیں جو ہم نے مفتی صاحب سے ڈسکس کیا. ایک اور ایشو ہے کہ عورتیں یہ سوال بھی پوچھتی ہیں اکثر کہ کیا وہ جیب خرچ اپنے خامند سے ڈیمانڈ کر سکتی ہیں؟ سر جی بالکل. قرآن پاک کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء. جی، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر فوقیت رکھتے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. صحیح. دوسری چیز جو بیان فرمائی وبما انفقوا، ہاں خرچ کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں. ٹھیک. یہ جو ان کا خرچ کرنا ہے ان کا اہل خانہ پہ خرچ کرنا ہے. جی. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ کہیں خرچ کرتا ہے تو اس کو ایک گنا اس کا اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے، لیکن جس وقت اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتا ہے تو دوہرا اجر و ثواب ملتا ہے. بالکل ایسے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہند جو زوجہ ہیں ابو سفیان کی، جی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر جو ہیں وہ تھوڑے سے بخیل ہیں، کنجوسی کر جاتے ہیں، گھر میں خرچ کے لیے بھی کچھ نہیں دیتے، تو میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، ان کا مال جو ہوتا ہے وہ میرے پاس ہوتا ہے، کیا اس میں سے میں اتنا رکھ سکتی ہوں جس میں میرا نفقہ بھی ہو جائے اور میرے بچوں کا بھی ہو جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہاں، بغیر اجازت کے بھی تو رکھ سکتی ہے. ایک تو ہے نا طلب کرنا، اگر خامند کا جو مال اس کے پاس ہو تو اس سے بغیر اجازت کے بھی وہ اس کو خرچ کر سکتی ہے اپنے نان و نفقہ کے لیے، اپنے اولاد کے کھانے کے لیے. ٹھیک. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ہمیں ایک قاعدہ کلیہ ضابطہ بتا دیا، اور قرآن پاک کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت اور بچوں کا جو نان و نفقہ ہے وہ خامند کے ذمہ ہوتا ہے. اب جس وقت خامند نہیں دے رہا اپنی زوجہ کو تو وہ زوجہ اس سے مطالبہ بھی کر سکتی ہے، بھائی میاں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ دو کہ گھر میں پکانے کے لیے کچھ ہو. اسی طریقے سے دیکھیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مولا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یہ دو ہستیاں، ان کے گھر میں جس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو مزدوری کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے جاتے ہیں، لے کر آتے ہیں. جس وقت اناج گھر میں پکایا جاتا ہے، پہلے وقت جس وقت پکاتے ہیں اور اسنین کریمین کی علالت کی وجہ سے نظر کے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے تو مانگنے والا آ جاتا ہے، جو پکایا ہوا ہوتا ہے وہ سارا ان کو دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. دوسرا دن آتا ہے تو پھر مانگنے والا آتا ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے. تیسرا وقت آتا ہے تو پھر اس کو دے دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرماتا ہے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور خود کچھ نہیں کھاتے. اور ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے خود رہتے ہیں بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے لجپال ہیں محمد کے گھرانے والے. سبحان اللہ. اب اس میں جو اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم آپ کیا کر رہے ہیں؟ کما کے لا رہے ہیں. ٹھیک. اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کھانا پکا رہی ہیں. ٹھیک. اور پھر اس کو آگے دیا جا رہا ہے. تو شوہر جو ہے اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ نان و نفقہ کا بندوبست کرے. بالکل ٹھیک. جو مالی طور پر جو مالی حقوق ہیں اس میں یہی ہے، نان و نفقہ کا اہتمام کرے، پھر اس کے لباس کا، اس کی رہائش کا جو اہتمام ہے اس کا کرنا خامند کے ذمہ ہے. اور لباس کے لیے بھی وہ خامند سے مطالبہ کر سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ مجھے لباس کی ضرورت ہے،
کھانے پینے کی ضرورت ہو تو کھانے پینے کا مطالبہ کر سکتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے, تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. خیرکم خیر لأہلی, تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور سنو, میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے بہتری کی طرف اشارہ فرمایا کہ بہترین آدمی جو سب سے بہتر ہو. ہم تو اسے سمجھتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہنس کے بات کر لے, یا ہمیں کوئی ایک مرتبہ گفٹ دے دے, ہم اسے اس کی اچھائیاں گنتے رہتے ہیں, اسے اچھا سمجھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ضابطہ بھی بتا دیا کہ بہترین آدمی وہی ہوگا جو پہلے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوگا. سبحان اللہ. جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں ہے وہ خاک کسی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ نان و نفقہ کا جو اہتمام ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے, اور جو زوجہ ہے وہ اپنے گھر میں رہ کر اس سے مطالبہ کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ آپ مجھے کھانے کے لیے دیں یا پہننے کے لیے دیں. بالکل ٹھیک ہوگا, بالکل ٹھیک. جی ناظرین, آپ نے ہمارے اسکالرز کی گفتگو سنی. آج کی گفتگو کا حاصل یہ تھا کہ مرد 4 شادیاں تو کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ انصاف نہیں کرتا تو قیامت کو اپاہج ہوگا, دور سے ہی پہچانا جائے گا. اور ابھی فیصلہ تو ہونا ہوگا. دنیا میں پہلی بیوی اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے, اور وہ بھی کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں سناتی. مہمانوں کی گفتگو سے جو بات ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ دوسری شادی کے خواہش مند حضرات تقریباً نہ ہی سمجھے. باقی گھر میں بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ خاوند کی ہر اس چیز کا خیال رکھے جس کا تعلق اس کے خاوند سے ہے. اس میں اس کے والدین بھی شامل ہیں, ان کا بھی حد المقدور خیال کرنا بیوی پر واجب ہے. بیوی کو اپنے ماں باپ کے گھر والوں سے ملنے والی پراپرٹی یا شادی پر خاوند کی طرف سے دیے گئے زیورات بیوی کی ملکیت ہیں, آپ زبردستی نہیں لے سکتے. ہاں, اگر وہ اپنی مرضی سے خاوند کو دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے. خاوند پر بیوی کا نان و نفقہ فرض ہے, واجب ہے, اپنی استطاعت کے مطابق, بلکہ اس کی تمام ضروریات کا خیال اسی نے ہی تو رکھنا ہے. اور جس کا فرض ہے اگر وہ خیال نہیں رکھتا تو بیوی پر خاوند کو کما کر دینا فرض نہیں. وہ اپنی کمائی اپنی مرضی سے دے دے تو دے سکتی ہے, خاوند زبردستی نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح اگر خاوند اس کی ضروریات کا خیال نہیں کرتا تو وہ ماہانہ یا سالانہ اس سے اپنے جیب خرچ کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے. یہ خاوند پر واجب ہے. آخری بات یہ سامنے آئی کہ سورہ نور کے مطابق پاک دامن بیویاں اپنی نگاہیں غیروں کے سامنے نیچے رکھتی ہیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہیں. نیز وفادار بیویاں خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. اگر ان 2 چیزوں میں خیانت نظر آئے تو خاوند علیحدگی اختیار کر سکتا ہے. مسلمان میاں بیوی ایک دوسرے کے وفادار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا سب کچھ اکٹھا ہوتا ہے. خود غرض لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. سر, آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین, اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.